نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے سادات، ان کی خدمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کر دیتی ہے۔ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جب زکوٰۃ سے مدد نہیں کر سکتے تو اب ہم ان کی مدد کس طرح کریں؟ اس کا جواب بہت آسان ہے۔ بتائیے، اگر آپ کا بیٹا بیمار ہو تو کیا آپ زکوٰۃ سے علاج کرائیں گے؟ تو جواب یہی دیا جائے گا کہ نہیں، ہم تو اپنے پیسے سے اپنا گھر بیچ کر علاج کرائیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا بیمار ہے، کیونکہ سید تو حضور کی اولاد ہے، تو آپ اپنے بچے سے بڑھ کر اسے سمجھیں۔ کسی کے اگر 4 بچے ہوں، 5 ہو جائیں، تو کیا 5ویں کی پرورش وہ زکوٰۃ سے کرے گا؟ اگر ہر شخص میں یہ شعور بیدار ہو جائے اور ہر شخص سادات کرام کی خدمت کو اپنے اوپر لازم کر لے تو یہ سعادت بھی نصیب ہو، اور اس خدمت کے برکت سے دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو سید کی خدمت کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دنیا اور آخرت میں بے حساب عطا فرماتے ہیں۔ بعض لوگ ہیلا کر کے سید کو دیتے ہیں، یہ طریقہ بہت نامناسب ہے۔ تو یہاں پر خلاصہ یہ ہوا کہ جو مال غنیمت حاصل ہو، اس میں سے 80% مال مجاہدین میں، غازیوں میں تقسیم کیا جائے، مجاہدین میں تقسیم ہو، اور 20% مال کے 3 حصے کیے جائیں اور وہ مسافروں، محتاجوں اور یتیموں میں تقسیم ہو۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اور اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن اتارا، فرقان کے دن اتارا، یوم التقى الجمعان، جس دن دونوں فوجیں ملی تھیں۔ یوم الفرقان 17 رمضان المبارک کو کہا جاتا ہے۔ غزوہ بدر اس دن ہوا اور اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ جمعے کا دن تھا، جمعے کی صبح، 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری۔ ایک روایت 19 رمضان کی بھی ہے۔ اس وقت صحابہ کرام کی تعداد 310 سے کچھ زیادہ تھی، مشہور روایت ہے 313 صحابہ تھے۔ بدر میں شرکاء 313 تھے اور مشرکین 1000 کے قریب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں شکست دی، ان میں سے 70 ہلاک ہوئے اور اتنے ہی گرفتار ہوئے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ پہلے بھی عرض کیا گیا کہ 17 رمضان کو یوم الفرقان کے طور پر منانا چاہیے اور بدر کے مکمل واقعات بیان کرنے چاہیے۔ 14 صحابہ جو شہید ہوئے، یہ اسلام کے اولین ہیرو ہیں، ان کے نام ہمیں اپنے بچوں کو یاد کرانے چاہیے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تم وادی کے اس کنارے تھے، وہ کنارہ جو مدینہ طیبہ کی طرف ہے، بدر کے میدان کا وہ حصہ جو مدینے کی طرف ہے، اس طرف مسلمان تھے۔ وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور کافر پرلے کنارے تھے، یعنی وہ اس کنارے کی طرف تھے کہ جو مکے کی طرف ہے۔ والرکب اسفل منکم، اور قافلہ تم سے نیچائی میں تھا، ترائی میں تھا، 3 میل کے فاصلے پر ساحل کی طرف تھا ابو سفیان کا وہ قافلہ جو تجارتی قافلہ تھا۔ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اور اگر تم آپس میں کوئی وعدہ کرتے تو ضرور وقت پر برابر نہ پہنچتے۔ یعنی اگر تم اور وہ باہم جنگ کا کوئی وقت معین کرتے، مقرر کرتے، تو پھر تمہیں اپنی قلت، بے سامانی اور کافروں کی کثرت اور سامان کا حال معلوم ہوتا، تو ضرور تم ہیبت اور اندیشے سے
میعاد میں اختلاف کرتے اور اس مقررہ تاریخ کو جنگ کے لیے نہ پہنچتے۔ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن یہ اس لیے کہ اللہ پورا کرے جو کام ہونا ہے، یعنی اسلام اور مسلمانوں کی مدد اور دین کا اعزاز اور دین کے دشمنوں کی ہلاکت۔ اللہ تبارک و تعالی نے چاہا کہ اسلام کی مدد ہو، مسلمانوں کی مدد ہو، دین کو سربلندی نصیب ہو اور دین کے دشمن ہلاک ہوں، اس لیے اس نے تمہیں بغیر کسی میعاد کے وقت مقرر کیے بغیر تمہیں جمع کر دیا۔ تم نے جنگ کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کیا تھا اور تم چلے تھے 40 افراد کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اگر مدینہ شریف میں تمہیں پتا ہوتا کہ 1000 کا مقابلہ کرنا ہے تو تمہارے لیے چلنا مشکل ہوتا کہ 8 تلواروں سے اور 6 زرہ سے 2 گھوڑوں سے اتنے قلیل لشکر کے ساتھ 1000 کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ تو پہلے تم چلے 40 سے مقابلہ کرنے، وہ قافلہ ہاتھ سے نکل گیا اور سامنے سے 1000 کا لشکر آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر تم نے اپنے سر جھکا دیے اور حکم پر لبیک کہا، اور پھر تم نے مقابلہ کیا اور اللہ تعالی نے فتح دی۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، کہ جو ہلاک ہو دلیل سے ہلاک ہو، یعنی حجت قائم ہونے کے بعد وہ ہلاک ہو اور عبرت کا معائنہ کر لینے کے بعد ہلاک ہو۔ تو کافروں کے اوپر واضح حجت قائم ہو گئی، انہوں نے عبرت کا معائنہ کر لیا، پھر وہ ہلاک ہوئے۔ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جو جیے دلیل سے جیے، یعنی وہ دلائل دیکھ چکا، حجت ظاہرہ دیکھ چکا، عبرت کا معائنہ کر چکا، اب وہ دلیل سے جیے گا، اور وہ مسلمان یہ کہے گا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اسلام کی حقانیت کے دلائل دیکھے ہیں۔ حضرت محمد بن اسحاق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہاں جو فرمایا گیا کہ جو ہلاک ہو دلیل سے ہلاک ہو، ہلاک سے مراد کفر ہے، اور جو فرمایا جو جیے دلیل سے جیے، تو حیات سے مراد ایمان ہے۔ معنی یہ ہے کہ جو کوئی کافر ہو تو اس کے لیے حجت قائم ہو جائے اور عبرت اس کے سامنے آ جائے، اور ایسے ہی جو ایمان لائے وہ یقین کے ساتھ ایمان لائے اور حجت اور دلائل سے جان لے کہ یہ دین حق ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔